السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے ان لوگوں کا کہ جو پاکستان کی سڑکوں پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فیگرز بہت خطرناک ہیں۔ 35,000 سے زائد لوگ پورے پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ سڑک پہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور 50,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی کوئی باڈی پارٹ جو ہے جن کا ضائع ہو جاتا ہے سڑک پہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فیگرز پچھلے کوئی 10-12 سال سے کچھ اسی طرح چل رہے ہیں، یعنی یہ فیگرز کم ہونے چاہیے تھے لیکن مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس پر جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان 35,000 سے زائد لوگوں میں جو سڑک پر ہلاک ہوتے ہیں، ان میں 70% سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، یعنی 30 سال سے کم عمر لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے زبردست آج گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے علی شیر جاکرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ڈی آئی جی موٹر ویز ہیں، آپ کو سر ویلکم کہتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور آرتھوپیڈک کا کام کے زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ جب روڈ پر لوگ جو ہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہنچتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے۔ سول سوسائٹی کے وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں روٹری انٹرنیشنل، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اسسٹنٹ گورنر ہیں حنیف خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل سے موجود ہیں ڈاکٹر سما مختار صاحبہ، آپ کنسلٹنٹ ہیں ایمرجنسی میڈیسنز انڈس ہاسپٹل کی۔ تو انڈس ہاسپٹل میں کیا فیسلٹیز ہیں آپ سے جانیں گے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں یہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں، ان کو کوئی پانی کا نہیں پوچھتا ہے، ان کی کوئی خاطر یعنی اس انداز میں نہیں کرتا ہے، کوئی مسکرا کے شاید ان کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ان میں سے بڑی تعداد ہماری خدمت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے۔ جی آپ سے شروع کرتے ہیں ہم، جاکرانی صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے موٹر وے سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ریسرچ ہیں سامنے کہ موٹر وے پہ جو حادثات ہوتے ہیں، تو اور اس میں ایک میں 2017 کی ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر صرف بیک لائٹ جو ہوتی ہے وہ آن نہیں تھی، تو اس پر ہی 300 سے زیادہ حادثات ایک سال کے اندر ہوئے صرف موٹر سائیکل کے، لیکن زیادہ تر حادثات جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ٹرالرز کا بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان کا لائسنس جو کیسے بنتا ہے۔ ہم نے ٹرالرز ایسوسیشن کے ساتھ جب پروگرام کیا تو پتہ چلا کہ میجورٹی آف جو ڈرائیورز ہیں وہ جعلی لائسنس پہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اوریجنل لائسنس بنانے جائیں گے اپنا صحیح طریقے سے تو ہمیں بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، تو اس لیے ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ٹرالر ایسوسیشن ہیں، ان کے پاس ہی جعلی لوگ موجود ہیں اور وہ جعلی لائسنس بنا کے دے دیتے ہیں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب آپ کے سوال کے 3 اسپیکٹ ہیں، جی میں 2 منٹ اس لیے لے لوں گا کیونکہ بعد میں اس کورٹ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور یہی فیصلہ کریں گے کہ ایشوز کہاں پہ۔ جی نمبر 1 موٹر سائیکلز کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں موٹر سائیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے 2 ایشوز ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ پروٹیکشن، ایک ہے انجری پروٹیکشن۔ جی ایکسیڈنٹ پروٹیکشن یہ ہے کہ اگر موٹر سائیکلسٹ صرف ڈسپلن کو فالو کریں گے تو ان کو ایکسیڈنٹ سے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو انجری، وہ صرف ایک کام کریں، زیادہ کام نہ کریں، صرف ہیلمٹ پہننے کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں، میں آپ کو انجری پروٹیکشن پوائنٹ آف ویو سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ڈیتھ ٹال اس لیول کی نہیں پہنچے گی۔ اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس صرف نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو دیکھتی ہے۔ یہ کوشچن ذرا جنرلائز تھا۔ یہ میں موٹر وے پولیس پہ آتا ہوں، میں ایک ذرا اسٹڈی بتا دیتا ہوں کہ کیئرلیس ڈرائیونگ سے جو ہے وہ 28% لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں، جو موٹر سائیکل پہ ویلنگز کرتے ہیں اس میں 18% ہے، امپراپر کراسنگ پہ یعنی کہ روڈ جب ٹریفک پہ کراس کر رہے ہوتے ہیں یعنی سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں اس پہ 8.6% ہے، ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے گاڑیوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، اس پہ 7.1% جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا ایشو جو ہے وہ یہ کہ لوگ اکثر ڈرائیور کیونکہ 24 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، اس پر بھی ایک بڑی جو ہے وہ 5.7% پہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اوور اسپیڈنگ جو ہے یعنی اسپیڈ سے زیادہ جب لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی 5.5% پہ فگرز ہیں۔ جی
سر دیکھیے دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہی کوشچن کو میں ریلیٹ کر رہا تھا, کنیکٹ کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کسی بھی روڈ پہ آپ جانے کے, آپ کا پیسنجر ہوگا, آپ کا وہیکل ہوگا, آپ کا تھرڈ جو ہوتا ہے وہ انفورسر ہوتا ہے. اگر آپ کا وہیکل فٹ ہو, وہ ڈسپلینڈ ہو, لاز کو فالو کرتے ہو, آپ کا روڈ انجینئرنگ اور فرنیچر صحیح ہو, تھرڈ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود ابھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے 90% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ ڈرائیونگ لائسنس اینڈ انسٹیٹیوشنز ہے ہی نہیں. آپ آتے ہیں تو ان کو ہینڈل کون کرے گا؟ کیا ہم بلیم صرف لوگوں کو دے دیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ڈرائیونگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اتنی 400 اور 325 آپ کی چھوٹی گاڑیاں پور ان ہو رہی ہیں آپ کی کنٹری میں ڈیلی بیسس پہ, آپ کی 6000 موٹر سائیکلیں پور ان ہو رہی ہیں, مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا تھا جب آپ کے پاس روڈ کیپیسٹی وہ نہیں ہے, آپ کی ایکسپینشن اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو رہا ہے, پاپولیشن گروتھ آپ کو پتا ہے کہ بم ہو چکا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا, آپ ماس ٹرانزٹ پہ چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب فرمائیے, آپ کے پاس جو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا اس سلسلے میں, لیکن پہلے آپ فرمائیں ایز آرتھوپیڈک سرجن کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں زخمی ہو کر یا ڈیڈ باڈیز بھی پہنچتی ہوں گی یا وہاں تک پہنچتے پہنچتے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہوگی, زیادہ تر ایکسیڈنٹس آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا, جب آپ اسٹیٹسٹکس ریڈ کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی نہیں تھی, وہ ڈیفینیٹلی کسی یورپین کنٹری کی تھی. اور جو آپ نے بات کرا نا 5% مر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, نیند آ گئی, 8% روڈ پہ تیل پڑا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھا ہوگا ٹینکر ہے جو پورا تیل بہائے کراچی کی نہریں بن گئی آئل کی شہر کے اندر. پھر آپ نے کہا کہ کچھ اور فیصد سے پتہ نہیں کچھ. دیکھیں گھر والوں کے لیے 100% لاس ہوتا ہے. وہ جب ایک فرد گھر کا مرتا ہے نا, وہ پرسنٹیج میں نہیں گنا جاتا. میرے پاس تو 3 سال کے بچوں سے لے کے 90 سال کے بوڑھے لوگ آتے ہیں جن کی ہڈیاں, آپ کو پتہ ہی ہماری ماشاءاللہ ڈائٹ وہ نہیں ہے جو یورپین سٹینڈرڈز کی ہونی چاہیے, تو ہڈیاں بھی ہماری بڑی بدتمیز ٹوٹتی ہیں اس ملک کے اندر. ایک جگہ سے نہیں ٹوٹتی. ابھی میرے پاس 6 سال کا بچہ ایڈمٹ ہوا ہے, اس کی صرف ران کی ہڈی 6 جگہ سے ٹوٹی ہے, کرش ہو گئی ہے. تو بہت ساری باتیں دیکھیں, ایک بات نہیں ہے, مگر ٹراما میں خاص طور سے اینی, میرے ساتھ اینی کنسلٹنٹ ڈار میں بیٹھی ہوئی ہیں صاحبہ انڈس ہاسپٹل میں. میں نے ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ میں, اس کو ہیمز کہتے ہیں, میں نے ہیمز میں کام کیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر ایمرجنسی سروس ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا فار ایگزامپل حیدرآباد کی کسی موٹر وے پہ, تو کراچی سے ہیلی کاپٹر اڑا اور جناب میں 8 منٹ یا 9 منٹ میں اس پہنچ گیا. آئی ہیو بین دا ایمرجنسی ڈاکٹر فار دیٹ ہیلی کاپٹر سروس فار 3 months. ہماری ٹریننگ تھی انگلینڈ میں اس طرح کی. تو ٹائم از آف ایسنس. ٹراما میں کہتے ہیں گولڈن آور. وہ 1 گھنٹہ مطلب نہیں ہوتا, وہ ایز سون ایز پاسبل مطلب ہوتا ہے. دوسری بات یہ لیک آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ فار دا جونیئر ڈاکٹرز ان پاکستان, بالخصوص ان سندھ. ہمارے پاس, میں تو اتنا شکر گزار ہوں ایدی صاحب نے کم سے کم ایمبولینس سروسز شروع کی تب کی, ورنہ تو یہ بھی نہیں تھی. مگر پراپرلی اگر دیکھا جائے اور اس ایمبولینس ڈرائیور کو پوچھا جائے کہ وہ بیسکس بتائے, تو شاید اس کو ایک دفعہ ضرور بتایا گیا ہوگا, مگر ریفریشر کورس کرنے بہت ضروری ہیں. ایک کسی کو نہیں پتا یہ ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن بتانا بہت زیادہ ضروری, بیسکس ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ABC آف ٹراما, ایئر وے سے شروع کرتے ہیں, پھر بریدنگ پر سر. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ, میں تو خیر خود چھلانگ مارتا ہوں ہر جگہ, مگر اگر آپ روڈ پہ کسی روڈ سائڈ پہ دیکھ لیں کسی پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, سب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ویڈیو بنانا شروع کر دیں یہ کیا ہوا ہے یار بیچارے کو. پر اس کی ایکچولی جینوئن ہیلپ بہت کم لوگ کریں گے, مگر تفریحاً کھڑے ضرور ہو جائیں گے. اور نہ صرف اس کی وجہ سے تفریحاً جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ادھر تو دیکھ ہی رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پیچھے جو ٹریفک آ رہا ہے وہ مزید آگے لگ رہا ہے آگے گاڑیوں میں, اور دیکھتے ہی ہوئیں گے ذکرانی صاحب. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی چینج اینڈ اٹس سچ اے براڈ سبجیکٹ. میں تو آپ مجھے پوری رات بٹھا رکھے, میں آپ کو ایک چیز پر ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں, مگر بیسک یہی ہے کہ ہمیں اپنے نہ صرف ٹریفک پولیس کو بلکہ ہمیں اپنے شہریوں کو اور خاص طور سے بالخصوص ایمبولینس ڈرائیورز کو پراپر ریسسیٹیشن, بیسک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اوپن کارڈیک مساج شروع کر دیں روڈ پہ کھڑے ہو کے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, مگر بیسکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے بل کو چھوڑیں سر, بل غریب آدمی کے لیے بل بڑا امپورٹنٹ بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا اس کی. جیسے ہمارے پاس, میں بتا رہا ہوں, کل بچہ آیا تھا ہمارے پاس, وہ تو روڈ سائڈ سے بچے کو اٹھا کے لے کے آیا تھا. یہ ایک ابھی لا پاس ہوا ہے عمل لا کے نام سے, جو ڈاکٹر سیما ضیاء ہمارے یہاں MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے پاس کیا تھا. اس میں یہ میسج آپ نے سنا ہوگا, عمل کے سر پہ گولی لگ گئی تھی بیچاری کے, وہ
تو ہم لوگوں نے ٹیم میں اس لا کو پاس کرایا تھا. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی خراب حالات میں پیشنٹ آتا ہے, جو کے لیے میں اور میرے چھوٹے بھائی اور میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد علی شاہ بھی فائٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے یہاں پہ تو ڈیڈ باڈی نہیں چھوڑتے جب تک پیسے جمع نہیں کراؤ بھائی. تم تو زندہ مریض کی بات کر رہے ہو جو اسپتال میں آ رہا ہے. دیکھیے ہسپتال میں ہر بندہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, مگر ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل میرا میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی روڈ سائڈ سے آ رہا ہے اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں, ہماری ذمہ داری, اٹ از دا اونرز, اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پرائیویٹ ہاسپٹلز ایسوسیشن آف سندھ آف کراچی کہ اس کو اسٹیبلائز کریں اینڈ دین ٹرانسفر ہم. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ بجٹ ہونا چاہیے, ادروائز یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو رن اے پرائیویٹ ہاسپٹل اگر آپ کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ بجٹ بن جاتا ہے. ہمارے سوری ٹو سے بٹ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اس وقت ایمرجنسی سروسز اس لیول کی نہیں ہے. میں نے پیک آف ایکسلنس پہ کام کیا. ہیمز ایسے لوگوں کو نہیں لے رہے تھے جنہوں نے FRCS کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ آئی ہیو ڈن آل دیٹ, بین دیئر ڈن دیٹ. مگر یہاں پہ جب تک بیسک میڈیکل ایجوکیشن ایک بندے کو نہیں دیں گے, اس میں سے یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, میں اباؤٹ 90% شور ہوں کسی کو نہیں پتا ABC کیا ہوتا ہے. کہیں گے ABCD کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا تھا. کسی کو پتا ایئر وے کو پہلے دیکھنا ہے سروائکل اسپائن کے ساتھ, کسی کو. آپ سب کو چھوڑیں, ہمارے اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جب گرے تھے جلسے میں, یاد ہے اوپر سے نیچے گرے تھے, کیسے گرے تھے, ویڈیو یاد ہوگا, وہ کیسے لوگ یوں لے کے جا رہے تھے. That day could have been a disaster for Imran Khan. سب سے پہلے سروائکل اسپائن کو کنٹرول کرنا ہے, پھر ایئر وے بریدنگ سرکولیشن بلا 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 بلا, بہت لمبی فہرست ہے. جی ٹھیک ہے. خیر یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اور یہ آخری مرحلہ ہے کہ جناب جب آپ شکار ہو, پہلے تو ہمیں لوگوں کو بچانا ہے کہ لوگ حادثات کا شکار نہ ہو, لیکن اب ہو گئے تو اس کے بعد ہاسپٹل جائیں گے تو وہاں ان کے ساتھ کیا حال ہوگا. اور وہاں پر بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ایک لمبا چوڑا بل جو ہے وہ بن جاتا ہے, جو پھر وہ نہیں دے پاتے, پھر وہ ویلفیئر میں جاتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ ان کو گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑ جاتی ہے, پھر اس کے بعد جا کے یا ادھار لینے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ بل دے پاتے ہیں. تو انڈس ہاسپٹل اس میں کیونکہ فری سروسز دیتا ہے تو وہ وہاں جائیں تو کیا ہوگا, یہ ہم آپ سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے جو ٹریفک پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بھی سوال اٹھائیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سڑک کے اوپر. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. روڈ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا ایشو ہے اور خاص طور پہ کراچی کی بات کریں تو بالکل ہی سڑک پر آ کے محسوس ہوتا ہے کہ لاوارث شہر ہے. کسی بھی قوم, کوئی بھی قوم کتنی مہذب ہے آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کے ٹریفک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کراچی جو کبھی سب سے زیادہ مہذب شہر ہوتا تھا, آج جب اس کی سڑکوں پہ جاتے ہیں تو بہت برا حال ہے. کراچی میں فوکس کر کے بھی بات کریں گے, لیکن اوور آل ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ موٹر ویز کی بھی. اور پنجاب میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں موٹر وے پہ, مختلف جگہوں پہ. تو کیا حادثات کی وجہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لوگ پہنچتے ہیں کس حال میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سما مختار صاحبہ, آپ انڈس ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بڑی ٹینشن کی بات ہو گئی, پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی, زیادہ تر نوجوان ہلاکتیں موٹر سائیکل پہ جو ہے ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے اس وقت کہ لوگ قریب ترین ہسپتال میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. اور میں نے خود دیکھا ہے کئی بار ایسا کہ علاج تو شروع ہو جاتا ہے, لیکن جس طرح سے وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ بل بن رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوف پیدا کر رہا ہوتا ہے فیملی کے لیے. تو انڈس ہاسپٹل کا اس وقت ذہن میں خیال آتا ہے سب کے, اور لوگ بولتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل میں خود انڈس ہاسپٹل کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں, تو میرے پاس بھی کالز آتی ہیں کہ جناب آپ ہمیں کوئی بیڈ کرا دیں, یہ کرا دیں. اس طرح بہت سارے لوگوں کو کالز آتی ہیں. تو کیا بیڈ اویلیبل ہوتا ہے, لوگ وہاں پہنچیں, آپ کس طرح ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ موٹر سائیکل پہ ایک آدمی ہے تو اس کا مطلب وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہے, وہ بل نہیں دے سکتا. اکثر میں نے دیکھا 20 لاکھ کا بھی بل بن جاتا ہے, 10 لاکھ کا بل بن جاتا ہے, اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے وہ انڈس ہاسپٹل اس کے لیے کیا سروسز دے گا؟ Rizwan, thank you for having me on the show firstly. This is a very pertinent topic and I think مجھے اس کے لیے 5-6 منٹ چاہیے ہوں گے آپ کے. جیسے ڈاکٹر عمران نے بات کی ایمرجنسی سروسز, اب ایمرجنسی سروس ایز اے میڈیکل اسپیشلٹی ایک بڑی نئی فیلڈ ہے ٹو پاکستان.
In the past 5 years, جو major stakeholder hospitals ہیں وہ junior doctors کو train کر رہے ہیں in the field of emergency medicine. And similarly, Indus Hospital میں بھی emergency medicine کی training ہم کر رہے ہیں. اب اس سے ہم کر رہے ہیں capacity building اپنے ڈاکٹرز کی, اور ہم صرف اپنی نہیں کر رہے ہیں, ہم معاشرے کی بھی کر رہے ہیں. We are training our nurses, we are training our paramedical staff, and we are going out into the community as well. First we're training ourselves and then we're training other people, and this does not mean کہ ہم صرف ڈاکٹرز کو کر رہے ہیں, ہم میسز کو بھی کر رہے ہیں, ہم اسکولس تک یہ چیز لے کے جا رہے ہیں. بات جو آپ کی آئی کہ مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو ایمرجنسی سروس کا میننگ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ٹراما کا پیشنٹ آتا ہے, ہم اس کو بیسک پرائمری کیئر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک ٹراما کا پیشنٹ ہوتا ہے, اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, لائک ڈاکٹر عمران جس سیڈ, دیر از پرائمری سروے اینڈ دیر از سیکنڈری سروے. پرائمری سروے میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کون سی جان لیوا چیزیں ہیں جو مریض کی ہلاکت کر سکتی ہیں امیڈیٹلی ان دا گولڈن آور آف پریزنٹیشن, وچ مینز اس کا ایئر وے سیکیور ہو, اس کی سروائکل اسپائن سیکیور ہو, تاکہ وہ کسی قسم کا پیراپلیجیا اس کو نہ ہو. اینڈ دین اف دیر از اینی بلیڈنگ یو نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ, یا کوئی بریدنگ کا مسئلہ ہے, وی نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا مریض آ گیا, ہم نے پرائمری سروے مریض کا پورا کر دیا, اور ایسی کوئی چیز جو اس کے لیے جان لیوا ہو, وی ٹریٹ دیٹ. ناؤ اف وی ہیو بیڈز اویلیبل ان دا ہاسپٹل, then of course Indus will take the patient come hell or high water. We will take the patient and make every effort, because Indus is a free of cost. جو ہیں وہ کم ہیں اور آبادی بہت بڑی ہے, یہ بڑا سوال ہے. Indus right now, it's an organization that works on the goodwill of donors. Indus Hospital Korangi کے اندر ایک 212 bedded hospital ہے, اور آپ کی کتنی, آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹیٹس, کتنی غریب آبادی ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں جا سکتی ہے. انڈس از اوور برمنگ وتھ پیشنٹس. سہیل احمد صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. ٹریفک پولیس سے آپ کا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ قبضہ ہے, انکروچمنٹ ہے, جو ایک دفعہ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیکن پھر دوبارہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پارکنگ ہے, تو 4 لین کا روڈ جو ہے وہ 1 لین پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہیں جو ہے وہ رکشے کھڑے ہوئے ہیں, وہیں ٹریفک جام ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ فرمائیں کہ یہ کم سے کم ان بازاروں میں تو آپ کو ہونا چاہیے ادھر, تاکہ وہ روڈ کلیئرز ہوں. اگر لوگوں کو فری راستہ مل جائے گا تو شاید وہ اتنی ایمرجنسی نہیں دکھائیں گے آگے جا کے. شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ اپنی بھی آواز ہم عوام تک پہنچائیں. سر, ہمارے ڈی آئی جی صاحب اقبال دارا صاحب نے ہر ضلع کے اندر ٹیمیں بنائی ہیں, انکریجمنٹ کی ٹیمیں, جو روڈ پہ پتھارے لگائے ہوئے ہیں, جو روڈ کے اوپر ٹھیل لگا کے اپنے کھڑے ہوئے ہیں, ان تمام کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے انکریجمنٹ ہٹاتے ہیں. یہ ہمارے ہر ضلع کے اندر ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور گائے بگائے کام کر رہی ہے ساری ٹیمیں. سر کہاں ہے ٹیم؟ سر آپ سر کسی بھی ایک بازار میں میرے ساتھ چلیں, ہم روڈ پہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ, بلکہ ہم اگلا شو روڈ پہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. سر اگر آپ اگر تیار ہیں تو جتنے بھی بازار ہیں, آپ اگر صدر سے لے کے نارتھ کراچی جا رہے ہیں, یا میں تو حیران ہوتا ہوں جو لوگ جاتے ہیں پورا شہر کراس کرتے ہیں شام کے ٹائم میں, 2 گھنٹے لوگوں کو لگتے ہیں. آپ کسی بازار میں چلے جائیں, لیاقت آباد, کریم آباد, الادین, آپ ایون نیچے یہاں پہ جام آر جے مال پروگرام, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, یہی حال ہے. سر میرے خیال سے آپ نے صدر کا وزٹ نہیں کیا ہے. صدر کے اندر تمام پتھارے, تمام چیزیں ہٹا دی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ, میرے آدھے جواب تو ڈی آئی صاحب نے خود دے دیا کہ روڈز ہمارے پاس وہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھیں. کوئی نئی روڈ نہیں بنائی گئی, نئی کوئی اسٹاپ لائنیں نہیں بنائی گئی. تمام کے تمام جو ہے نا سر, ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے ٹریفک پولیس کا. یہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا ایک علیحدہ کام ہوتا ہے جو اسٹاپ لائن بناتی ہے, زیبرا کراسنگ بناتی ہے. تو ہم ڈی آئی صاحب کے حکم پہ سارے کام ہو رہے ہیں. جہاں آپ شہر میں آپ چلے جائیں, آپ کو انشاءاللہ جو پہلے آپ کو ٹریفک کا بہاؤ نظر آتا تھا, اب انشاءاللہ آپ اپنے ٹائم پہ پہنچیں گے. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. حنیف خان صاحب یہ فرمائیں کہ مثلا عوام کی آواز بن کے بتائیں کیا حال کیا ہے, سڑک پہ حال کیا ہوتا ہے؟ رضوان, پہلے آپ کا بہت شکریہ, آج نیوز کا بہت شکریہ. سڑک کا حال بہت برا ہے, اور جیسے سہیل نے ابھی بتایا کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈی آئی جی صاحب نے جیسے پہلے ہی کہا کہ انفراسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں ہوا. یہاں روزانہ سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور سڑکوں پہ آ رہی ہیں. سڑکوں کا عالم وہی ہے, اور انکروچمنٹ کا بہت برا حال ہے. تو
यहाँ पे आज मतलब माजरत के साथ ट्रैफिक से कोई अच्छी एक मतलब टीम आनी चाहिए थी जो इस प्रोग्राम को लोगों तक और उन तक की आवाज पहुंचती। नहीं, बड़ी जबरदस्त टीम है सर, सारे जो लोग सड़क पे होते हैं सब यहाँ पर मौजूद है। अभी सबसे बात करते हैं। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, रोड सेफ्टी पर बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर मीर शबर अली साहब ने, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप डीन है। सर फरमाइए, आपके नजदीक जो इतने हादसा होते हैं पाकिस्तान में, इसकी बुनियादी वजह आप यानी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे जिम्मेदार हैं, आपके नजदीक बड़ा जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फोरम, और ये जो आपने सीरीज रखी है वो बहुत अच्छा इकदाम है। देखें, मेरा सब्जेक्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, तो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के 4 ईज डिफाइन करते हैं, और ये चारों बहुत अहम होते हैं। फर्स्ट ई जो होता है, और ये इसी ऑर्डर में होते हैं, पहला ई जो होता है वो इंजीनियरिंग होता है, यानी हम रोड सही बनाएं तो हादसे नहीं होंगे। सेकंड ई जो होता है वो एजुकेशन होता है कि हम लोगों को बताएं कि इस पे ट्रैवल कैसे करते हैं, वन वे है तो दूसरी डायरेक्शन में ना ट्रैवल करें। तीसरा जो होता है वो एनफोर्समेंट होता है, यानी जब फिर भी लोग ना माने तो ठीक है आप डंडा चलाएं। और अब चौथा ई तकरीबन 7-8 साल पहले ऐड हुआ है पूरी दुनिया में, वो इन लोगों का है, वो दैट इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी रेस्क्यू। तो ये चारों चीजें मिलनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंजीनियर्स हैं, और या वो लोग हैं जिनको अच्छा डिजाइन दिया जाता है लेकिन वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसमें डंडी मार लेते हैं। और देखें, हमारी रोड के ऊपर मार्किंग होती है, मैंने काम किया इस तरह से कि मार्किंग की भी एक लाइफ होती है। आप जब बाहर जाते हैं, जैसे आपने मिसाल दी, तो आपको हर वक्त चमकती हुई लाइनें, वाइट लाइनें नजर आती हैं। हमारे पास क्यों नजर नहीं आती? कि इसलिए कि हम ऐसा पेंट लगाते हैं जो जैसे ही उसको पैसे मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तकरीबन 3 महीने के बाद वो चल के गाड़ियां वो रोड यानी उसका पेंटिंग खत्म हो जाती है। तो अब हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो एक मैदान में गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसका जहां चाहे रोड यानी गाड़ी चला ले, तो रोड सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं चीज जो मैं समझता हूं, जो इतनी बातें हुई हैं, कि अब टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें। हमें पता है हमारा मोबाइल ऑन है, हमें पता है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। अगर मेरी लोकेशन आ जाए कि मैंने यहाँ पे गलत काम किया है, मैंने एक एक्सीडेंट किया है, तो मुझे इसका जिम्मेदार होना चाहिए। मेरा नाम किरण बानो है, ट्रैफिक ईस्ट से मेरा ताल्लुक है। सर, हमें तकरीबन ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, वो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। हम उनको बोलते हैं आपने हेलमेट नहीं हेलमेट, हालांकि उनके पास हेलमेट अवेलेबल होता है लेकिन वो पहनना मुनासिब नहीं समझते। हम उस पे भी अगर रोक के उनको चालान करते हैं ना, फिर वो हमारी इंसल्ट करते हैं। अफसोस होता है कि मैं यूनिफॉर्म पहनी हुई हूँ और जो है सड़क पर इस वक्त मेरा हक होना चाहिए और कानून की पासदारी होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाती। अतीक साहब, कैसे समझते हैं इस मसले को? सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमने आप सब लोगों को खासतौर पर जो हमारे कुछ मेहमान हैं, एज एन ऑब्जर्वर भी हमने आपको बुलाया था, तो हम चाहेंगे आप कंक्लूड करें इसको। तो सबसे पहले गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उनको चाहिए कि सबसे पहले ये जो बेइज्जती वाला ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल रहा है ना, जिसमें किसी को कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर ध्यान दे। तमाम सूबों में इस पर काम हो गया, नहीं हुआ तो हमारे सूबे में नहीं हुआ, और बिलखुसूस कराची शहर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया जानबूझकर इस सिलसिले में। दूसरी बात यह कि जब इस तरह का डिलेपिडेटेड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो लामोहल्ला गरीब आदमी अपनी एक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट होगी मोटरसाइकिल, जिसको कोई रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। मोटरसाइकिल के लोगों को दिन में सैकड़ों लोग रोडों पे मार दिए जाते हैं इन डंपरों की वजह से, लॉन्ग व्हीकल्स के। मेरा एक सवाल है ट्रैफिक पुलिस से, जब आपने रात को लॉन्ग व्हीकल्स का एक टाइमिंग रखा हुआ है, तो दिन में क्यों वो रोड पे आते हैं? ये डंपर्स, वाटर टैंकर्स, ये सारे के सारे सारा दिन जानवरों की तरह इंसानों को रूंध क्यों रहे होते हैं? इसका कौन जिम्मेवार है? रिजवान, आपने ये प्रोग्राम करके एक चीज और बहुत अच्छी सामने लाया, और वो ये है कि किसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रिस्पेक्टेबल होना चाहिए हमारा। और जब इमरजेंसी आ जाती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा मेडिकल से भी है, और डॉक्टर साहबा भी ठीक कह रही थी, जब ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, जब इंसान किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो वो हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं होता। और सेकेंड प्रॉब्लम, उसको ब्लड नहीं मिलता। तो लोग ब्लड देने में भी बड़े शाही हैं हमारे शहर में। ब्लड
ضرور چاہیے, بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سرجری کے لیے ہمیں بے پناہ بلڈ کی ضرورت ہے, تو پلیز بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں. تھینک یو. کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے سندھ گورنمنٹ کو بھی کہ یہ اسکول میں امپلیمنٹ کرائی جائے, چاہے وہ گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو, ٹریفک کے قوانین. اگزامپل میں دیتا ہوں اس وقت جاپان کی. جب بچہ وہاں جاتا ہے تو شروع کے اندر اس کو کوئی اسٹڈی نہیں کرائی جاتی, اس کو صرف یہ بتایا جاتا ہے آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے, سوک سینس دیا جاتا ہے آپ نے بات کیسے کرنی ہے اپنے بڑوں سے. شروع کے اس کے 1-2 سال کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ ٹریننگ دی جائے جس میں جتنے بھی جو یہاں پر ابھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں بڑی گاڑیوں والے شامل ہیں, میجورٹی 5ویں جماعت سے اوپر پڑے ہوئے اس پہ لوگ نہیں ہوتے. اگر یہ شروع سے ان کو سینس دیا جائے اور تھوڑے سے ٹریفک کے قوانین بتایا جائے تو وہ اس کے اوپر عمل دخل کریں گے, اور جب عمل دخل کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیسا ہے, کس کا کون سا رائٹ ہے. تو یونیورسٹی روڈ پہ لوگ پیسنجر پیدل جو کراس کر رہے ہوتے ہیں روڈ, وہ ایک دم سے آگے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے خود میرا 3 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. کبھی گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھانی پڑتی ہے ان کو بچانے کے لیے. کراچی کی بات کریں تو مور دین 20% ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں جی, اور وہ جو پیدل لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتے جبکہ ہیں. پیڈسٹرین برج بنے ہوئے ہیں لیکن لوگ وہاں سے نہیں جاتے. تو میرا یہ ہے کہ اس نہیں, کا ہم کوئی بہت سولوشن جلدی میں, نکالیں. ہماری قوم بہت جلدی کے اندر ہے, ہر شخص کو بہت جلدی کرنا, کچھ نہیں ہوگا گھر جا کے, ٹھیک ہے, بیگم سے لڑنا ہی ہوگا جا کے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی جلدی کے اندر ہے اس روڈ پہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف جو پیدل روڈ کراس کر رہے ہیں ان کے اندر نہیں ہے, جو خود بھی بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, ان کے اندر بھی ہے. یہی وجہ ہے وہ رانگ سائڈ سے بھی جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی لوگ روڈ کراس کر لیتے ہیں, پیڈسٹرینز جو ہوتے ہیں, اور پیڈسٹرین بریجز بنے ہوئے ہیں, تو پیڈسٹرین بریجز کی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ہم ان کو یوز کر سکیں. ہم پیڈسٹرین رائٹس جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. جس طریقے سے ٹریفک کی یا کارز کی یا اور ڈفرینٹ وہیکلس کی ہم نے بات کری کہ وہ رولز فالو نہیں کرتے یا ان کے لیے قوانین بننے چاہیے, اسی طریقے سے پیڈسٹرینس کے لیے بھی نہیں ہے. ان کا یہ حق ہے کہ وہ روڈ پہ مطلب ان کو اوپر چڑھ کے روڈ کراس نہ کرنا پڑے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ پیروں میں پرابلم ہے یا کوئی بہت لیٹ ہو گیا ہے, اس میں اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ پیڈسٹرین برج کراس کرے. بہت ساری ویمن وغیرہ نہیں کر سکتی, اولڈ پیپل نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ ہم زیبرا کراسنگ بنائیں اور روڈ پر ہی ان کو ان کا رائٹ ملے, ان کا پورشن ملے جو ان کے لیے ہونا چاہیے. جیسے کراچی میں میگا سینٹرز, نادرا کے میگا سینٹرز قائم کیے, ویسے کراچی میں سندھ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے صرف 3 ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز ہیں. تو اس طریقے کے میگا سینٹرز قائم کرنے چاہیے. ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو ہم کوئی ایسا ریپلیکا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو ہم فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں یا اور دوسرے کانٹیننٹس میں یا کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہی ہم ریپلیکاز چھوٹے اسکیل پہ اگر امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں تو ہمیں شاید بہت زیادہ ویریئنٹ. میرے خیال سے مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں. مثلا حکومت کے پاس شاید اتنے کام ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ یہاں وہ یہ جان سکیں کہ روڈ پہ لوگوں کا کیا حال ہے. حنیف خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, کہ جتنا انفراسٹرکچر موجود ہے آپ کے پاس, جو بھی ٹوٹی پوٹی سڑک آپ کے پاس موجود ہے, انفراسٹرکچر آپ کو موجود ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے جو چیز موجود ہے اس کو تو کم از کم ابھی ابھی اسلام آباد میں سیف سٹی کا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے ابھی اسی ویک کے اندر, کہ وہاں پہ جو ہے آن لائن چالان شروع ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا نہیں بھی ہے, آپ نے سگنل توڑا, آپ کے گھر پہ جو ہے وہ چالان پہنچ جائے گا. کراچی میں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. کراچی کے جو میجر شاہراہیں اور میجر جو جیسے اب ڈیفنس والوں نے کر لیا کہ انہوں نے ہر اپنے چوراہے پہ کیمراز لگا لیے, تو اگر صرف اور صرف حکومت کچھ انٹرسٹ شو کرے, جیسے آپ کی آج یہ کمپین ہے, یہ ایک نکارے کی کہانی شروع ہو گئی ہے, یہ کمپین ان تک جائے, اگر کوئی آج ڈی آئی جی ایس پیز یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان تک اور کہانی جاتی کہ دیکھیں جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس پہ لین کم از کم قائم کر دیں, کہ جو رائٹ لین میں چلے گا, رائٹ لین کس کا حق ہے, لیفٹ لین کس کا حق ہے. اگر کم از کم یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کے بہت سارے 50, 30, 40 جتنے % آپ کہتے ہیں اس کے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی پلیز میک اٹ شیور بنائیں اپنے بچوں کو, اور بچوں سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کالج میں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, اور وہ بچے بھی سنیں غور سے, پلیز ڈو ناٹ کراس دا روڈ وین یو آر الون. گروپس کے اندر پاس روڈ کراس کریں, اکیلے ہوں تو بالکل روڈ کراس نہ کریں, اور اپنے بچوں کے لیے پیرنٹس بھی یہ چیز انشور کریں کہ وہ بچے اکیلے روڈ کراس نہیں کریں. تھینک یو سر. سر ویری کوئک جو ہے آپ اینڈنگ نوٹس اپنے بیان فرمائیں. سر یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اس کا بیسیکلی یہ جو تمام باتیں ہم ذمہ دار قوم کے طور پہ ایکٹ کریں, اور خود ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ جہاں جہاں ہم خود غلطیاں کرتے ہیں
اور دوسری بات میں امپورٹنس یہ کروں گا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کو مزید اپنے طور پہ ذمہ داری لیں اور عام لوگوں کو بتائیں جو ہم جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا، تمام ہمارے مہمان آج کے پروگرام میں جو آئے. ناظرین، ایک کاز کے ساتھ ہم یہ سبجیکٹ لے کر آئے روڈ سیفٹی کا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 35,000 سے زیادہ لوگ جو ہے سڑک پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 50,000 سے زیادہ لوگ اپنی باڈی پارٹ کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ سال میں ایک بہت بڑے فگر ہے، اتنے لوگ پاکستان میں جو ہے اس طرح ہلاک ہو رہے ہیں. ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اگر ہمیں ایک مہذب قوم بننا ہے تو ہمیں اس کا مظاہرہ سڑک پہ کرنا ہوگا. اس میں جہاں عوام کو خود جو احتیاط کرنی ہوگی، خود فالو کرنے ہوں گے رولز جو ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں لیکن اپنی جان جو ہے آپ بچا لیں، اس کا سودا نہ کریں جلدی کے چکر میں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا اور اہم اسٹیک ہولڈر خود حکومت ہے، کہ حکومت جو ہے وہ کیسے روڈز بنا رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ کیسے فیصلے کر رہی ہے، اس کے جو قوانین ہیں کیسے روڈ پہ عمل ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے. موٹر وے پولیس ہمارے ساتھ یہاں موجود رہی پروگرام میں. ڈی آئی جی موٹر وے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور موٹر وے پولیس جو ہے وہ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ اگر پاکستان میں موٹر وے پر قانون کا عمل ہو سکتا ہے تو شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا. کراچی میں اس سلسلے میں بہت برا حال ہے، تو اس لیے کراچی پہ خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی سواری پر ہے، تو بے انتہا ٹریفک ہے اور بے انتہا حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں. اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی تک کے لیے رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.